ظہر کی سنت پڑھتے وقت اگر اقامت پکاری جائے تو سنت نماز مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ علماء نے کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا نماز نہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ نماز چھوڑ کر اس کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی اس کی ہوا نکل جائے تو کیا کرے، نماز مکمل کر کے پھر آپ وضو کو جائے، نماز مکمل کر کے وضو کو نہیں جا سکتا ہے، نماز ختم کر کے نکل جائے، وہ نماز چھوڑ دے اور آگے بڑھ جائے۔ یہی بات صحیح ہے، دلیل کی روح سے یہی بات صحیح ہے کہ فلا صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دے اور اس کے ساتھ چلا جائے۔ جیسے اتحیات میں ہوا نکل گئی تو کیا کرے گا، پورا اتحیات پڑھ کے سلام پھیرے گا؟ نہیں، نماز نہیں کا مطلب نہیں۔ تو دلیل کے اعتبار سے یہی بات قوی ہے۔ نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ صلاۃ مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی۔ ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی، امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو، اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر اس طرح لائے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعا، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اقامت ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنی شروع کر دی ہے۔ آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہے، تو 4 رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے۔ 2 رکعت نماز فجر کو آپ نے 4 رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فرض 4 رکعت پڑھتا ہے کہ اگر سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جب اگر ہم نماز توڑ دیں تو کیا کوئی ہم پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، بلکہ بسا اوقات آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ جماعت کو توڑ دیں، نہیں سنت کو توڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت، الا التی اقیمت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اس لیے فقہا اس میں یہ تفسیر رکھتے ہیں کہ اگر انسان پہلی رکعت میں ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اور 1 رکعت پڑھ چکا ہے اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، 1 رکعت پڑھ چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع فلا تبطلوا اعمالکم، ہے نا، اس کو ضائع کرنے کے بجائے جلدی سے پڑھ کر کے شریک ہو جائے، الا یہ کہ یہ شبہ ہو کہ امام جو ہے بہت جلد باز ہے، میں دوسری رکعت بھی پڑھ نہیں پاؤں گا کہ رکوع میں چلا جائے، میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، ظاہر بات فرض کیا ہے وہ اس سے فرض کی 1 رکعت سنت کی 1 رکعت سے زیادہ اہم ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے اس میں شریک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میری مسجد میں فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور بعض بھائی سنت اپنی پڑھتے رہتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور کچھ بھائی سنت پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد اب کوئی اور نماز نہیں ہے۔
یہ حدیث عام ہے ہر نماز کے لیے، چاہے فجر کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو، اگر جماعت کھڑی ہوگی تو اس کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہو تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد اسے سنت توڑ دینا چاہیے اور سنت توڑ کے آ کے اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں تو ایک خصوصی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سنت پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آ جانے کے باوجود بھی سنت جاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اصلاتان معا، کیا تم ایک ساتھ دو نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور ان کو نماز پڑھنے سے روکا اور یہ کہا کہ ابھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا، تم اکیلے سے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی جماعت، فجر کی جماعت ہو یا کسی بھی نماز کی جماعت ہو، اگر جماعت کھڑی ہو گئی اب کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت پڑھے گا تو دو نقصان ہے، ایک تو یہ کہ اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ جو فرض نماز ہے اس میں اس کا لاس ہو رہا ہے، تکبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایک رکعت بھی چھوٹ جائے یا ایک رکعت نہ بھی چھوٹے تو اس کا قیام چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹ سکتا ہے، یہ اس کا لاس ہو سکتا ہے اس سے۔ اور یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں موجود ہے اس کے باوجود بھی تکبیر تحریمہ سے محروم ہے اور تکبیر تحریمہ میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز ہو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو ساری نماز بند کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ ہاں جی، نماز کھڑی ہو جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھی سنت کے تعلق سے سوال ہے۔ اگر نماز کھڑی ہے اور آپ نے سنت نہیں پڑھی یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں، سٹارٹ کی ہے اور ادھر فرض نماز کھڑی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز ہو پھر کوئی نفل نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو فجر کی نماز میں ادھر جماعت ہو رہی ہے اور وہ سپیڈ پہ لگے ہوئے ہیں دو سنتیں پوری کرنے میں۔ ارے بھائی، ابا جب پیاس سے تڑپ رہا ہو تو چاچے کی ٹانگیں نہیں دبایا کرتے، زیادہ اہمیت باپ کی ہے نا، چاچے کی تو بعد میں ہے، اصل اہمیت فرضوں کی ہے، سنتوں کی بعد میں ہے۔ اگر فرضی جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو کیا ہم اپنی فرضی یا نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر وہی فرض نماز ہوتی ہے جس کے لیے تکبیر کہی گئی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت پڑھی جائیں یا فرض نماز کے بعد؟ یعنی ایک شخص مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے ابھی تک فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کی، کیا وہ نماز کھڑی ہوئی ہے اور اس دوران وہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے یا فرض نماز امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا صریح اور واضح فرمان ہے جو صحیح مسلم میں 710 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، یعنی فرض نماز کی اقامت ہو گئی ہے تو سوائے اس فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، اس وقت سوائے اس فرض نماز کے کوئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 663 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز اقامت ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا الصبح اربعن، کیا 4 رکعتیں صبح کی ادا کر رہے ہو؟ یعنی فرض کیا 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ فرضوں کے ہوتے ہوئے نفل نماز نہیں ہوتی۔ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے تو نفل نہیں ہوتے، اس وقت ہوتے ہی صرف فرض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا 4 فرض پڑھنے چاہتے ہو؟ 2 تو تم خود پڑھ رہے ہو، اس وقت جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے اور پھر جماعت کے ساتھ ملو گے تو گویا 4 فرض پڑھو گے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی سنتیں، فجر کی جو جماعت ہے ان کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہیں، جماعت کے درمیان نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح یہ صحیح مسلم کی 712 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس نے مسجد کی ایک جانب میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو گیا، یعنی جماعت کے درمیان اس نے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یا فلان بأی الصلاتین اعددت، کون سی نماز تم شمار کرتے ہو، یعنی کون سی نماز ہے جو سمجھتے ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب صلاتی کا وحدہ کا ام بصلاتی کا معنا، ایک نماز تم نے اکیلے پڑھی ہے جماعت کے درمیان اور ایک نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی قبول ہوگی، دوسری قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ خود یہ بتاؤ کہ کون سی نماز تم نے نماز کی نیت سے پڑھی ہے۔ ظاہر ہے وہ جماعت کے ساتھ جو نماز تھی فرض نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس نماز کی نفی کر دی کہ وہ نماز ہوئی نہیں ہے جو نماز جماعت کے درمیان نفلی نماز پڑھی گئی ہے 2 رکعتیں۔ تو فجر کی 2 رکعتیں وہ امام کی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، جب امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہو فرض نماز، اس وقت مسجد میں اگر کوئی شخص موجود ہے اور وہ 2 سنت پڑھتا ہے تو اس کی وہ 2 رکعتیں بالکل ہوں گی نہیں۔ اسی طرح مسند ابی داؤد الطیالسی کی 2859 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو مؤذن نے اقامت کہنی شروع کر دی، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت شروع ہو گئی۔ تو میں ابھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، فجذبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچ لیا، کھینچ کر فرمایا اتصلی صبح اربعا، کیا فجر کی 4 فرائض پڑھنا چاہتے ہو؟ فجر کی تو 2 رکعتیں فرض ہیں جن کی جماعت کھڑے ہونے والی ہے، اور تم جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں یہ جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو یہ تو نفل تو ہیں، تو پھر تو ہوئی نہیں، کیونکہ نفل ہوتے ہی نہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صرف فرض ہوتے ہیں، تو کیا فرضوں کی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر ان کی نماز توڑ دی۔ اس سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نفل نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر صبح کی فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس دوران فجر کی 2 سنتیں قطعاً ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث جو صحیح ابن خزیمہ کی ہے، 1116 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول نے فجر کی نماز پڑھی اور 2 رکعتیں ابھی تک سنت ادا نہیں کی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کھڑے ہو کر وہ 2 رکعتیں جو سنت ان کی رہ گئی تھیں وہ انہوں نے ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے، فلم ينکر ذلک علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو تنبیہ نہیں فرمائی کہ تم غلط کر رہے۔ اس کا مطلب ہے صحابی رسول جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ نماز میں شامل ہو گئے اور نماز کے بعد انہوں نے فجر کی پہلے والی 2 سنتیں جو رہ گئی تھیں وہ ادا کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ ہے سنت طریقہ کہ فجر کی سنتیں اگر آپ کی رہتی ہیں اور امام صاحب فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، آپ فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور سلام پھیرنے کے بعد فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد 2 سنتیں ادا کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔